بابا سے بلند درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہ ملالیہ، امام و خطیب اور سرپرست طیبہ اسلامک سینٹر، ان کے تمام رفقا کو، ساتھیوں کو، انتظامیہ کو، اور بھائی پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دعوت محبت پر شہادت کانفرنس کے اندر حاضری کی توفیق نصیب ہوئی، کہ قاری صاحب کے تمام ساتھیوں اور نمازیوں کو آج کی جمعۃ المبارک کی خوبصورت محفل و مجلس میں دعوت دینے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، وقت چونکہ نہایت ہی مختصر ہے، ایک جمعۃ المبارک کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں کوئی طویل گفتگو کرنا، کوئی تمہید باندھنا، کوئی کثیر تعداد کے اندر امثال و واقعات نظائر پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہ جو آیات طیبات میں نے اسی قرآن منگایا، اللہ کے پاکیزہ قرآن، قرآن مجید، فرقان حمید، وہ کتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب لا ریب فیہ، وہ صحیفہ رحمت، وہ کتاب انقلاب، وہ کتاب انقلاب جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلب انور پر نازل فرمائی. مسلمانوں، جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، حضور علیہ السلام جس طرح تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اسی طرح حضور جو پیغام لے کر آئے، جو اللہ کا آخری پیغام، لاسٹ میسیج لے کر آئے، وہ پیغام بھی تمام پیغامات کا جامع ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. آج مکمل کیا جا رہا ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، سب منزل من اللہ ہیں، سب کی عزتیں ہیں، سب رب کائنات نے نازل فرمائے. لیکن مسلمانوں، جو قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو عطا کیا گیا، وہ تمام گزشتہ کتابوں کا جامع بھی ہے، مصدق بھی ہے. اور اس کتاب کا یہ اعزاز ہے کہ رب تعالیٰ نے نہ صرف نازل فرمایا بلکہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اعزاز ہے اس قرآن کا، یہ اللہ کی اس پاکیزہ کتاب کا اعزاز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کب کھلتا ہے کہ اندر جناب وہ فلانی فوتگی ہوگی، قرآن پاک لے کے آؤ، اس سالے صاحب واسطے پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں توڑے کو سپارے کار پہ ہیں، سپارے کو لے کے آؤ. اسال ثواب کرنا چاہیے، رات دن اسال ثواب کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سال پہنچتا ہے، لیکن قرآن صرف اسال ثواب کی محفلوں کے لیے نازل نہیں ہوا. گھروں کے طاقوں کے اندر، خوبصورت جزدانوں کے اندر ہم نے قرآن کو سجا کے رکھا ہوا ہے. گھر کے اندر اگر جھگڑا بڑھ جائے، میاں بیوی کے جھگڑا بڑھ جائے، بھائیوں کا جھگڑا بڑھ جائے، توجہ فرمائیں گے، بھائیوں کا جھگڑا بڑھ جائے تو کہتے ہیں قرآن لے کر آؤ، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں. قرآن ہماری جھوٹی اور سچی قسموں کے لیے رب نے نازل نہیں فرمایا تھا. یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو کتاب انقلاب ہے، یہ تو صحیفہ رحمت ہے، یہ تو نور ہے. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کوئی بات سناؤ، سب کو چنگا جب بات سناؤ، کوئی سونا جب بات سناؤ، کوئی خوبصورت بات سناؤ، کوئی ترنم والا باز ہوئے،
ہائے 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 ہائے، ہمارے کان ترنموں کے لیے ترس رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر کون سا باز ہوگا؟ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہی باز ہے، یہی بیان ہے، یہی ہدایت ہے اگر تم ہدایت لینا چاہو۔ بلکہ قرآن کی تو یہ دعوت ہے، توجہ فرمائیں گے آپ، قرآن کی تو یہ دعوت ہے کہ قرآن ھدی للمتقین تو ہے، لیکن اس کی دعوت یہ ہے، یہ ھدی للناس ہے، ساری کائنات کو دعوت فکر دیتا ہے۔ آ جاؤ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آج اس ملک کے اندر آپ اور میں یہاں موجود ہیں اور آپ بستے ہیں یہاں پر، میں تو وزٹر آیا ہوں، مسافر آیا ہوں چند روز کے لیے، اس خاص کانفرنس میں شرکت کے لیے رات ہی کو پہنچا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب، ہمارے بھائی پرویز، سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، بڑی محبت سے ایئرپورٹ سے لے کر آئے اور بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ کوئی ہمارا ان سے رشتہ نہیں ہے، دنیا کے لوگ کے رشتے پال دے رہے، ساڑھے رشتے دار ہے، ساڑھا سکا ہے، ساڑھا سکا ہے، ساڑھا رشتے دار ہے، تو ساڑھے کڑے سکے نے فرمایا جو دین کا رشتہ ہے وہ سگے رشتوں سے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کا ریلیشن ہے۔ یہ 5D68 گاڑی ہے کسی یلو کیب ہے تو دوسری جگہ یا موو کر لیں۔ جلد پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا توجہ، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ وقت نہایت مختصر ہے، طویل وقت ہوتا تو چلو بیچ میں تھوڑی بریکیں بھی لگا لیتے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، بڑی مشکل سے ہمارے پاس 20-25 منٹ رہ گئے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھلا ہے اور قرآن کریم سے چند آیات ہدایات اور آیات برکت آج جمعۃ المبارک میں ہم سن کر جائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ جب بھی آئیں کسی محفل میں، مجلس میں، کسی پروگرام میں، تو یہ فکر اور سوچ لے کر آئیں کہ جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ پیغام اپنے دل کی دنیا کے اندر، کچھ نہ کچھ پیغام اور میسج، اور کو پھول سجا کے جائیں گے، اور مینارہ نور لے کر جائیں گے، رحمتیں برکتیں لے کر جائیں گے۔ میں بالکل سادہ انداز کے اندر، نہ میرے پاس ترنم ہے اور نہ میرے پاس کوئی خطابت کے جوہر ہے، صرف سادے انداز کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیات پڑھی ہیں، اگر آپ توجہ چاہیں گے، توجہ فرمائیں گے تو میں آیات طیبات کا ترجمہ کر کے رب کائنات کیا فرمانا چاہتا ہے ان کے لیے، ان آیات طیبات میں کیا ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیں، ایک مسلمانوں کا عقیدہ اور مسلمانوں کا نظریہ، ہمارا بچہ جب مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے۔ سادہ انداز کے اندر بچپنے سارے نے پڑھے، پنڈا نے پڑھے، دیہاتا نے پڑھے، سارے یاد کرایا، تو مائیاں کو پڑھے نے قرآن، سب نے یاد کیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اس کے آخر کے اندر کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہر چیز کا خالق و مالک رب تبارک و تعالی ہے، اور مسلمان کے بچے کو یہ سبق دیا جاتا ہے، یہ لیسن دیا جاتا ہے، بچپن سے یاد کرایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ اسی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ نہ بیٹھنا۔ والبعث بعد الموت، ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی مکمل ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک دنیا کے اندر نظریہ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ ہمیں کوئی نہ مارنے والا ہے۔ ایک سسٹم کے تحت، جسے ہمارے ہاں عربی کے اندر کہتے ہیں مرور زمانہ، گردش دورہ، وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگ آتے جا رہے ہیں، اگلے چلے جاتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی پیدا کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی مارتا ہے۔ لیکن مسلمان کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والی بھی ایک ذات ہے۔ یہ نظریہ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا، کوئی ہلاک کرنے والا نہیں، ہمیں زمانہ اور دہر مارتا۔ ہم کہتے ہیں نا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ سبحان اللہ، ہمیں ایک ذات نے پیدا کیا۔ جب قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کسی کے، تو یاد کراتے ہیں کہ یہ یاد کرنا ہے، یہ سبق تم نے یاد رکھنا ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے تمہیں، اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھائے گا۔ اور قرآن نے مسلمانوں کو بنیادی یہ فلسفہ اور فکر عطا فرمایا، قرآن میرے سامنے کھلا ہے۔ میں صرف چند آیات، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے، چند آیات طیبات سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مومن کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیوں ایسے پیدا کیا،
بغیر کسی مقصد کے یہ زمین و آسمان یہ سب کچھ ایسے ہی بن گیا؟ فرمایا نہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے انسان، ایک مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ مقصد کیا ہے میں اپنی زبان کے اندر اپنے لفظوں کے اندر کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ رب کائنات نے خود قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں گے تھوڑی سی، مسافر آدمیوں میں تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ صرف آپ سے کوئی نہ بار بار میں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں، نہ کہوں گا نعرے لگائیں، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اول ترین وقت میں آپ آئے۔ وہ بھی ساڑھے بیلی انتظار کر رہے ہوں گے، جناب کہہ دو اللہ اکبر ہوئے گا سے ناس کے جائیے جماعت چلو بھی جمعہ پڑھنے، چلو بھی ٹائم ہو گیا اللہ اکبر کرنا ہے۔ وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے، تو وضو کر کے گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب ٹائم ہو گیا تو پھر مسجد جائیے۔ اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ اچھے وقت میں آئے، قرآن کو سن رہے ہیں۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں اللہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہ تو مرور زمانہ کے تحت انسان مرتا جیتا ہے، ایک ذات پیدا کرنے والی ہے، ایک ہمیں زندگی عطا کرنے والی ذات ہے۔ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن سنیے گا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے، دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر آ کر کون رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی آخرت کو اپنی قبر کو بلا سکتا ہے، کون دنیا کے اندر ایسا مستغرق ہو گیا ہے۔ کئی لوگ ہیں اس امریکہ کے اندر بھی آئے، ہجرت کر کے آئے، سفر کر کے آئے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ترقیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں، یوروز کے اندر، جو جہاں پوری دنیا کے اندر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن مسلمانوں، انسان کو اپنی حیات کا مقصد نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ جو قرآن نے بیان کیا کہ یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، یہ موت و حیات کیا چیز ہے، کیوں تمہیں زندگی اور موت عطا کی گئی، سنیے گا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، توجہ فرمائیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ میری زبان کے اندر، میرے خطاب میں مجھے اندازہ ہے کہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، میرے لفظوں کے اندر پرواز نہیں ہے، لیکن رب کے کلام میں تو طاقت ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے سنا دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو بن کر دیوار پر چڑھے، قرآن کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، دل کی دنیا بدل گئی۔ میں وہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، نہ میرے پاس شعر ہے، نہ میرے پاس ترنم ہے، نہ میرے پاس زور خطابت ہے۔ قرآن تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات، رب کا کلام تیرے دل کے اندر اتر جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا، کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے، یہی زندگی ہے، یہی رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے۔ مولانا صاحب اے یہ سارا کچھ ہے، وہ کی دور ہے نہ ڈران دی، بلکہ ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ قاری صاحب ہمارے ناظر خان اب تو باقاعدہ یہ شعر سناتے آ چکے جناب کو وہ کہ وائس نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے، نعوذ باللہ من۔ وائس کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قبر کی یاد دلائی۔ حضور سب سے بڑے واعظ ہیں، قرآن سب سے بڑا واعظ ہے آخرت کا۔ آخرت کا یہ جو میں نے آیات طیبات جن کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، اس کا سب سے بڑا واعظ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے واعظ ہیں آخرت کے اور قبر کے ڈرانے والے۔ آج اگر یہ سکھایا جائے کہ واعظ نہ ڈرا مجھے عذاب قبر سے، ہمارے بچوں کو، ہماری نئی جنریشن کو ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھے کہ تمہیں عبث بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری زندگی کا، تمہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، جس کا بلیف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ کہتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں ایک دن لوٹ کر جانا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ساتھ کا، ایک ایک گھڑی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جناب، اے میرا کار ہے، اے جناب تم کا سامنے نظر آ رہا ہے نا گلیچ، اے میرا کار ہے، اے جڑا پنڈی او جڑا دور بنگلہ ہے، او چیچی جڑی کوٹھی ہے، او کوٹھی میری ہے، او بڑی ملتا لچاڑی میں، اے گڈی سونی میری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، مالی، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے۔
فرمایا کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، تمہیں مستعار اور ادھار دیا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے مستعار نہیں ہے، یہ تو میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا۔ قرآن کہتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں آپ جتنے چیزیں یوز کر رہے ہیں، فرمایا ہر نعمت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قدم نہیں اٹھا سکو گے، آگے بڑھ نہیں سکو گے۔ تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ میں بس آخری بات کرتا ہوں، بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو آیات طیبات میں نے سورہ کہف کی پڑھی ہیں، ان آیات طیبات کا ترجمہ کر کے آپ کی نظر کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ دنیا کیا ہے، دنیاوی زندگی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے، پھر وہ سبزہ ایک وقت آتا ہے، سنیے گا، انسان کو کتنا دلکش نظر آتا ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، گرنش ہی گرنش، ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے، انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہی خشک ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی سبزہ جب خزاں آتی ہے تو سوکھ جاتا ہے، پھر ہوائیں اس گھاس کو اڑا رہی ہے، وہ تو خوبصورت نظر آنے والا ہے۔ فرمایا یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ انسان کو ایسا نظر آتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ فرمایا کہ سدا بہار سبزہ نہیں رہے گا، یہ ہونٹوں کی اور گالوں کی لالیاں سدا بہار نہیں رہیں گی، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، تھوڑی سی توجہ فرمائیے، تھوڑا سا گاڑیاں کسی بھی یلو کا دوسری مرتبہ درس کو روکا جا رہا ہے، جس مہربان کی گاڑی ہے، یہ حسین نام کی گاڑی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ توجہ فرمائیے گا آیات طیبات پر۔ قرآن کا اصول ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو۔ قرآن سے فیضان کیسے لے سکتے ہو، برکت کیسے لے سکتے ہو، کہ تمہاری ساری کی ساری توجہ قرآن کی طرف مرکوز ہو، کہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کیا پیغام، کیا درس تمہیں دے رہا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ہم نے پانی کو اور بارش کو نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، پھر اس بارش کی وجہ سے کیا ہوا، نباتات اور سبزہ زمین پر بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ مخلوق کثیر تعداد کے اندر، لیکن وہ ہمیشہ سبزہ رہے گا، وہ ہمیشہ جوانی رہے گی، وہ ہمیشہ صحت رہے گی؟ فرمایا نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے، اسی بھول نے تمہیں برباد کیا۔ تم سمجھتے ہو یہ سب کچھ ہمیشہ سدا رہے گا، سدا نہیں رہے گا یہ سب کچھ، اللہ اکبر، سدا سب کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے میاں صاحب کا کلام یاد نہیں، میاں صاحب نے اس موقع پر ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ سدا باغی بول بول کر سدا باغ بہار، یہ سدا نہیں، ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یار۔ میں انگلینڈ گیا ایک دفعہ، تو ایک خطیب فرمان لگے کہ او میاں صاحب کا وقت چلا گیا، اب قرآن و حدیث کی بات کرو۔ میں کہا ناراض نہیں ہونا، میاں صاحب نے کروں گلہ نہیں کی تھی، قرآن و سادی زبان ہی میاں صاحب نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے۔ ایک بابا اتنے بیٹھا سی، کہندا جی سانو جیلم تے میرپور دے نال، کہندا جی سانو اسی تو مسلمان ہوئے ہیں تو میاں صاحب نے پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ قرآن کا ترجمہ کیتا، قرآن نے فرمایا کہ سب کچھ سدا نہیں رہے گا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ سبزہ سدا رہے گا۔ فرمایا نا نا، سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فرمایا ایک دن یہ گھاس سوکھ جائے گا اور ہوائیں اسے اڑا کے لے جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، سبحان اللہ۔ ایک ذرا سا جھٹکا لگا، ایک ذرا سا زلزلے کے زمین جھولی، کوئی کہنے لگا پلیٹیں ہل گئیں، کوئی کہنے لگا یہ ہو گیا، ارتھ کیو کو فلاں، ساری کی ساری توجیحات، اور بس ساری توجیحات میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس قادر مطلق نے ایک ہلکا سا جھٹکا دے کے تمہیں کہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر دے۔ اس زمین کو، اس پہاڑوں کو اس نے زمین پر میخیں بنایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا،
وخلقناکم ازواجا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. چاند سورج کو روشنی دینے والا، یہ پہاڑوں کے میخیں بنانے والا، یہ تو اتنی مضبوط میخیں لگی ہوئی کیا ہو گیا؟ اور میں جس نے لگائی ہیں اسی نے جھٹکا دیا. جس نے یہ چاند سورج کو روشنی دی ہے آج اسی نے روشنی کو اچک لیا ہے. اور میں وہ سمندر، وہ پانی جو کہ آگ کو بجھانے والا ہے، آج ان سمندروں کے اندر آگ لگ گئی ہے. بتا دیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. قدرت و قادر مطلق جو ذات ہے، اور رب تبارک و تعالی بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سب کچھ تیرے دست قدرت کے اندر. آخری بات کہتے ہیں یہ مال میں حاصل کر لوں، وہ مال میں حاصل کر لوں. ناراض مت ہوئیے گا، میں انگلینڈ کے اندر برمنگھم میں ووڈ لینڈ علاقہ ہے، وہاں جمعہ پڑھا رہا تھا. تو وہاں ایک بابا جی فرمان لگے کہ مولوی صاحب ماڑے گھر کوئی 7 گڈیاں کھڑی ہیں. ہماری پٹھواری زبان 7 گڈیاں ماڑے گھر. میں کہا بابا جی اللہ پاک سنگی 14 گڈیاں دیں، لیکن گڈیاں نال خالی کام نہیں بنتا. اگر ہماری نیو جنریشن، ہماری بچے، ہماری نسلیں ہم نے کھو کے اور ہم نے یہ سمجھ دیا کہ یہ گاڑیاں لے لی ہیں، ڈالر لے لیے، تو خدا دی کی قسم بہت خسارے کا سودا کیا ہے. کہ اپنی نسلوں کو دے کر، اپنے بچوں کو دے کر، اگر یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ سب کچھ ہم نے لیا ہے تو یہ فائدے کا سودا نہیں ہوا، بہت بڑے نقصان اور خسارے کا سودا ہوا ہے. اگر اپنی نسلوں کو ہم بچا نہیں سکے، اپنے بچوں کو ہم بچا نہیں سکے، سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہاں لندن میں میں نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کی بچیاں سکھوں کے ساتھ بھاگ گئی. اسی کے جناب بڑے کامیاب ہو گیا، بڑا اللہ کا شکر ہے جناب، بڑا بڑی مہربانی ہے جناب، بڑے کامیاب ہو گئے. کامیابی کا معیار اور زینہ ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے، جتنا زیادہ مال ہے، اس کے پاس وہ کامیاب ہو. وہ پوچھے کہ جناب سوسائٹی میں سب سے زیادہ کون کامیاب؟ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا کامیاب ہے یار، بزنس بڑا چل رہا ہے، بڑا کامیاب بزنس ہے یار، ویری بہت اچھا اسٹیبل پرسن. فرمایا نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. انسان کی جو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اور سب سے بڑی مضبوطی ہے وہ انسان کے اولاد، انسان کے بچے اور انسان کے آخرت ہے. اگر تھوڑے کے اندر بھی اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچا دیا. کہ کیوں علماء کرام بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کو بلاتے ہیں، کبھی کس کو بلاتے ہیں. تو پرویز صاحب نے کی لوڑ ہے تو پاکستان تو بلا کے تو کہ اندر جناب علماء تشریف لائے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں، نسلوں کے لیے. سینٹرز ماشاءاللہ جن لوگوں نے کوشش کی، اللہ سب کو سعی اور کوشش پر اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں اگر انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ میں کامیاب تب ہوں گا کہ میرے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا. تو قرآن سنیے گا، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال یہیں پر رہ جائے گا. جس مال کو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ سب کچھ ہے، انما اموالکم و اولادکم فطرۃ، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا باقی رہنے والے تمہارے اعمال صالحہ ہیں، تمہارے اچھے کام ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے، وہ نیک امیدیں ہیں اللہ کے ہاں جو اعمال صالحہ کی صورت میں تم آخرت میں بھیجتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے الفاظ ہیں. میں نے ARYQ ٹی وی پر 2 پروگرام زندگی کے اندر کیے. ایک قرآن کا پروگرام کیا نور الہی کے نام سے، اس کے تقریباً 300 ایپیسوڈز کیے ہیں، اور ایک انوار الحدیث کے نام سے 500 ایپیسوڈز کیے ہیں. جامعہ نظامیہ لاہور سے میں نے پڑھا ہے. میرے استاد نے پہلے دن مجھے سبق دیا تھا کہ بیٹا جہاں بھی جانا زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کے پیغام کو لے کر جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور والسنتی. فرمایا تمہارے پاس 2 ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری سنت و حدیث ہے. تو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے آل بیت اطہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کے ساتھ آل بیت کو کیوں ذکر کیا؟ اس کے لیے تو پھر شہادت کانفرنس میں آپ کو آنا ہوگا. اس کی جو تشریح ہے، توجیہ ہے، وہ وہاں کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے قرآن کے ساتھ آل بیت کا کیوں کہا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں
اور اپنے آل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں پڑھ رہا تھا مسلم شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ وہ اعمال صالح۔ اس پر حدیث سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمایا اذا مات الانسان، توجہ فرمائیے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ جو کچھ عمل کرنا تھا، توجہ، جو کچھ عمل کرنا تھا وہ کر لیا، جو کچھ عمل کرنا تھا وہ کر لیا۔ فرمایا کہ اب آخرت کے اندر تم جا رہے ہو، سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، اللہ اکبر، یہ تو جتنی بات کی جائے قرآن کھلتا جاتا ہے، اللہ کا کلام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے متنبع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یار بصیر تھوڑے پیسے پا دو، اور نہیں، حالات بڑے خراب نہیں، حالات بڑے خراب نہیں، مندی ہی بازار مندی بڑی ہو گئی۔ وہی جدو نچن والے آتے ہیں جناب کوئی مندی نہیں، لینا نہیں تاکہ ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اصل میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتے نا کہ مولانا صاحب کو انگلش صحیح نہیں آتی نا، اس لیے تربیت نہیں ہو رہی۔ تو جدو ناچ پجامڑا لگا ہوتا ہے سارے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت ٹکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جی، اور ناچ پجامڑ پہ کھڑا سے ٹکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بچوں نے لے کے جناب چلو ٹکٹ لو جناب۔ مسلمانوں اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے۔ موت جب آ جاتی ہے، اذا جاء احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا جب موت آ جاتی ہے تو پھر ہر ایک کہتا ہے، جب موت کا غرغرہ آتا ہے کہتا ہے اے موت تھوڑی دیر رک جا، میں کچھ صدقہ کر لوں، کچھ نیکی کر لوں۔ فاصدق، پہلے تو خرچ نہیں کرتا تھا، آج کہتا ہے فاصدق، میں خرچ کر لوں، صدقہ کچھ کر لوں۔ واکن من الصالحین، میں کچھ صالحین میں سے ہو جاؤں، کو اچھے اعمال کر لوں۔ قرآن کہتا ہے نا ویلا چلا گیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور موت کا وقت ہے، زندگی بھر تجھے مہلت ملی۔ اس وقت تو فرعون کو بھی جب موت دریائے قلزم نے جب فرعون کو بھی اٹھایا تو وہ بھی کہنے لگا کہ انی اسلمت، انی آمنت برب ہارون و موسیٰ انا من المسلمین۔ تو قرآن نے کہا الان وقد عصیت قبل، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگاتا رہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اب جب دریائے قلزم کے موجود نے اٹھایا تو اب کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، انی آمنت برب ہارون و موسیٰ انا من المسلمین۔ فرمایا الان، اب تو مسلمانوں موت کے غرغرے کے وقت فرعون بھی توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وقت زندگی کے اندر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ تو قیامت قائم ہونے لگی تمہارے لیے، تو وہی قیامت ہے کہ جس دن تمہاری جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو گیا، جس دن تمہارا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ قبرستان کے اندر راستے کے اندر ایک بابا جی بیٹھے تھے، اس نے کہا بابا جی کی کر رہے ہو؟ اللہ کا میں بندوں، اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ کہاں تک پہنچی صلح؟ اللہ اکبر۔ کہتے صلح کہاں تک پہنچی ہے؟ کہا کیا کر رہے؟ بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کہاں تک پہنچی صلح؟ کہا کہ اللہ تو مان گیا، بندے نہیں مان۔ اللہ اکبر۔ کہا رب تو مان گیا، وہ تو کہتے آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، تم ایک قدم چلو، میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں تھام دوں، ابھی آ جاؤ۔ ایک ندامت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، بندے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی قلندر بیٹھا ہوا تھا قبرستان کے اندر، کسی نے پوچھا بابا جی آج کی کر رہے ہو؟ کہہ رہے اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کہاں پہنچی صلح؟ کہا اب بندے مان گئے، اب رب نہیں مان۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، تب تو ہر ایک ماننے کے لیے تیار۔ موت کا غرغرہ آ گیا، فرعون بھی کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ فرمایا نا، آج کا وقت، آج زندگی کی مہلت ہے، آج زندگی کے اندر مستغرق نہ ہو جاؤ، آخرت کو خاموش نہ کر دو،
قبر کو فراموش نہ کر دو، مال کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھو۔ میں ہیوسٹن کے اندر گیا، وہاں کچھ میکسیکو کے لوگ تھے اور ان کے ناموں کے ساتھ، کسی کے نام کے ساتھ فاطمہ ہے اور کسی کے نام کے ساتھ محمد ہے۔ ان سے پوچھا Are you Muslim? No, I'm not Muslim. My grandfather was Muslim. ہمارے باپ دادا مسلمان ہوتے تھے. This is my family name. باپ دادا مسلمان تھے، کیئر نہیں کیا، چلتے چلتے ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، اس کے بعد